सकती۔ میرے بھائی ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے ارادے سے نکلا، اپنے گاؤں سے حج کے ارادے سے نکلا، میرے بھائی اس واقعے کو دھیان سے سننا، یہ کتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب حج کے ارادے سے نکلا، میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے، میں راستے میں جا رہا تھا، میں چلتے چلتے کوفہ کو پہنچ گیا۔ میں کوفہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عورت ہے، ایک مہیلا ہے، اس کے ہاتھ میں تیز چھری ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی خنجر ہے، اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مرا ہوا خچر ہے، اس خچر کے جسم سے وہ عورت گوشت کاٹتی ہے اور کاٹ کاٹ کے تھیلی میں رکھتی ہے، ایک بوری میں رکھتی ہے۔ میں جب اس کو دیکھا تو میں وہیں ٹھہر گیا، میں ٹھہر کر کے میں دیکھنے لگا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہ عورت گوشت کاٹنے کے بعد تھیلی کو ہاتھ میں لیتی ہے اور وہ اپنے گھر کی اور چلنے لگتی ہے۔ میں اس کا تعاقب کیا، میں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ مالک بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں نے چھپ چھپ کے اس کا پیچھا کیا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک عالی شان عمارت کے پاس وہ خاتون پہنچتی ہے، ایک اچھی گھر کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد وہ خاتون جو ہے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے کافی اونچے تھے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ ادھر سے وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میں ہوں، غم کی ماری ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں غم کی ماری ہوں، جس کی قسمت نے مات ڈالا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کے بعد جو ہے یہ عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ مالک ابن دینار داخل ہوتی ہیں۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا جاتا ہے، میں وہاں پر 4 نوجوان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، میں 4 نوجوان لڑکیوں کو دیکھتا ہوں، اور یہ خاتون اپنے گوشت کی تھیلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ لو اسے لے جا کر کے پکاؤ اور پکا کر کے کھا لو۔ مجھے کافی شرم ہوا، میرے ایمان جگمگا سا گیا۔ میں آگے جلدی سے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ ماں یہ کون سا ظلم ہے، کون سا ظلم ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ مردار کھانا شریعت کے اندر حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے؟ پھر تم ایک مرے ہوئے خچر کے گوشت لا کر کے ان بچیوں کے حوالے کر رہے ہو، ان بچیوں کو کھلائے گی، ان بچوں کو پکانے کا حکم کر رہی ہو۔ کیا تم مسئلے تم کو نہیں معلوم؟ کیا تم نہیں جانتے کہ شریعت کے اندر مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے جو بھی پیسے گھر میں بچے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے، کافی دنوں سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور بات دراصل یہ بھی ہے کہ میں ایک سعادات خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک سید خاندان سے ہوں، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اور میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اسی وجہ سے اس مجبوری کے وقت میں اور وہ عورت کہنے لگتی ہے حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مصیبت کے وقت، بھوک کے وقت یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہے، کیا تم مسئلے نہیں جانتے؟ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ جب اس عورت کی بات کو سنتے ہیں، ان کا ایمان جگمگا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سننے کے بعد وہاں سے اپنے قافلے کے پاس آیا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرا قافلہ کچھ کر چکا ہے، اور میرے تھیلی کے اندر بہت سارے اشرفیاں تھے، کچھ آٹے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس تھیلی کو اس عورت کے گھر تک پہنچا دوں، اب میں حج کرنے کے لیے نہ جاؤں۔ چنانچہ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اس تھیلی کو اس دروازے تک لے کے جاتے ہیں، اور دروازہ کھٹکھٹا کر کے اس دروازے کے باہر رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو ہے گھر کی عورتیں جو ہے بچیاں اس تھیلی کو اندر لے جاتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں دروازے کے پیچھے باہر چھپ گیا تھوڑے ہٹ کر کے، اور وہ چاروں بچیاں اور وہ مہیلا میرے حق میں دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے حج کرنے کی توفیق دے۔ چاروں بچیوں نے الگ الگ دعا کی ہے، میں نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور پھر میں وہاں سے آ گیا اور کوفے میں اپنے قیام گاہ میں چلا گیا۔ کوفے میں رک گیا، اور میں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے حج نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ میں کوفے میں اتنے دنوں تک رکا کہ حاجی لوگ واپس حج کر کے آنے لگے۔ جب حاجی لوگ آنے لگے تو میرے دل کے اندر جو ہے
बेचैनी सी होने लगी। मैं सोचा कि क्यों ना हाजी लोगों से मुलाकात करूं और मैं अपने वास्ते उनसे दुआ करवाऊं। चुनांच जो काफिला आता मैं उनसे मिलता और मिलने के बाद मैं उनसे कहता कि मैं तुम मेरे लिए दुआ करना, मैं तेरे लिए दुआ करूं। चुनांच हाजी लोग कहने लगते, क्या तुमने फला जगह तुमसे मुझसे मुलाकात नहीं की थी, तुमने फला जगह मैंने तुझे नहीं देखा था। चुनांच कई काफिले आते हैं, हर एक काफिले के लोगों से यही सवाल करते हैं, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। तमाम हाजियों के काफिलों ने हजरत रबी बिन सलेमान से कहा कि तुमने फला मकाम पर मुझसे मुलाकात नहीं किया, तुमने फला मकाम पर मुझसे मुलाकात नहीं किया। हजरत रबी बिन सलमान को इसका यकीन नहीं हो रहा था। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसी असना में मेरे गाँव का काफिला आ गया। मेरे गाँव के लोग जो हज करने के लिए गए थे वो लोग भी आ गए और आने के बाद मैंने उन लोगों से मिला और अपने दुआओं के दरख्वास्त की और फिर मैंने कहा कि तुम मेरे वास्ते दुआ करो, मैं तुम्हारे वास्ते दुआ करूं। चुनांच कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे कहा, कैसी बेवकूफ़ी की बातों करते हो, तुमको मैंने फला जगह पे देखा, तुमको मैंने फला जगह पर देखा। और उनके गांव के एक आदमी आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के कहता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की ज़ियारत करके जब तुम निकल रहे थे, भीड़ काफ़ी थी, तुमने ये थैली मेरे हाथ में थमाई थी और कहा कि इसे संभाल कर रखना, और बाबे जिब्राइल से मैं निकल गया तो भी निकल गए। ये काफिला, ये थैली तुम अमानत के तौर पर मुझे रखने के लिए दिए थे, ये लो तुम अपनी थैली को ले लो। हजरत मालिक इब्ने दीनार जो है हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह को यकीन नहीं हुआ, सोचने लगते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये थैली जो है पहचानते हैं और थैली को भी देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये थैली तो मेरा नहीं है। काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं और फिर काफिले के साथ घर को आ जाते हैं। घर आने के बाद इशा की नमाज पढ़ते हैं, इशा की नमाज अदा करने के बाद जो है खाने के बाद सो जाते हैं, अपने तस्बीहात मुकम्मल करते हैं, वज़ाइफ के बाद बिस्तर पर सो जाते हैं। सोने के बाद आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, आकाए मदनी की ज़ियारत नसीब होती है। और ज़ियारत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी बिन सुलेमान से कहते हैं कि रबी बिन सुलेमान, क्या तुझे यकीन नहीं है, इतने लोग तुझे कह रहा है कि तुमने फला मकाम पर तुमसे जो है हज के अंदर फला मकाम से मिले थे, तुम्हें यकीन नहीं है कि तुमने हज कर चुके हो। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, काकाए मदनी मैं तो हज नहीं किया है, हज नहीं किया है, मैं तो गया नहीं हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस वक्त तुमने मेरे ख़ानदान के वास्ते मदद की, मैंने रब से दुआ की, अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में एक फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया जो तुम्हारे तरफ से हज अदा कर दिया। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हारी हज को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। मेरे भाइयों, हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह के इस वाक़ये से हम सबको इबरत लेने की ज़रूरत है। उनका जो है वाक़या कितना कठिन था, एक मुसीबत ज़दा थी और उसके घर में अपने तमाम हज के सामान को दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के ज़रिए से उसके हज को है कबूल फरमाया। फरिश्ते उनके तमाम हज के अरकान को मुकम्मल किए और पूरे किए। आज जो है हमारे यहाँ अजीब व गरीब मामला है, आज इस्लाम का रुकन लोग छोड़ देते